اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک صلوات سارے مل کے پڑھو۔ تھوڑے نہیں کافی اب آپ تشریف فرماؤ بآواز بلند صلوات۔ روحانیت بہت ہے، ایک درود انج پڑھو کہ روحانیت ہو اور بڑھ جائے۔ علی والیاں دا ساتھ ہوئے، میں سجدہ ذکر سیدہ دی بارگاہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عظیم دن اور مالک دی بارگاہ چ دعا ہے، جتنے عزادار صفے آزاد تھے آئے، مالک انہاں دی عبادت اپنی بارگاہ چ قبول فرما۔ جڑے بے رزق نے آل محمد وسیع رزق عطا کرن، جڑے بے اولاد نے مالک ماتمی پتر عطا کرن، جنہاں دیتے مالک انہاں دی زندگی دراز فرماون۔ کوئی ساڑے ویر عزیز پردیس نے دعا فرماؤ، مالک ذکر دا صدقہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرماؤ۔ میرے ویران دیئے صفِ عذاب بچائی پاک سیدہ حجاب اللہ اپنی بارگاہ قبول فرماؤ۔ مالک اس تو زیادہ عطا کرن تاکہ دنال سوہنے انداز دنال آل محمد دیئے صفِ عذاب بچائی جائے۔ دعا دی قبولیت واسطے ایک صلوات بآواز بلند۔ ساتھ ہے جی میں نوکری شروع کر کافی دیر دی مجلس جاری ہے۔ ایک دعا میں منگنا چاہ رہے جڑی میں لازم سمجھ دیں، اور دعا ہے امام زمانہ دی بارگاہ چ۔ اے امام زمانہ، آج دے دن جتنا بڑا تہاڈا نقصان ہوئے، اسی اپنی جاناں قربان کریے، اسی اپنے گھر اجاڑ دے ویے تے مولا حق ادائی نہیں ہو سکتی۔ پرسائے مکان ماتمداری ہے، زیادہ یا تھوڑی یہ مولا ہے تے تیری ذات بہتر جان دی۔ ساڑھے پرسے ماتمداری یہ مکان اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ میرے ویرہ میں کچھ حکم بھی کیتے ہیں، کوشش کرانگا کوئی ایک حکم جدی میں تعمیل کر لما۔ ساتھ ہے جی کربلا دا میدان، امام حسین بادشاہ دا خیمہ، درمیان ایک چراغ، ایک پاسے حسین، دوسرے پاسے او لوگ کھڑے ہیں جنہاں نو حسین فرما رہے ہیں جنہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ جڑے تے ساتھ دے رہے سو نواوا بھی کیتی، کئیاں دے ہاتھ بھی بلند ہو گئے۔ اے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج ہی نہ ہو، تھوڑیاں نسلان دی خیر ہوئے، اہل ولایت کمال چہرے تشریف فرماؤ۔ میں پھر لفظ دوران لگا چکے لفظ قیمتی نے اور میرے ویر دا حکم ہے تو پھر تعمیل اچ میں بات شروع کر لئی۔ درمیانی چراغ، ایک پاسے حسین، دوسرے پاسے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے شبیر فرما رہے ہیں جنہ جانا ہے، بولو تاکہ مطمئن ہوا کہ سن رہے ہو، جنہ جانا ہے چلے جاؤ۔ اے افانجی ٹاؤن ہے اور صاحب عقیدہ اور بہت دیر دا توڑے نالی عقیدے دا رشتہ ہے، تو لفظی توڑے واسطے ہے، جے تسی بھی نہیں سنو گے تو پھر کون سنے گا؟ حد ہو گئی، شبیر فرما رہے ہیں چلے جاؤ جنت بھی دینا ہوں۔ بڑا سمجھ کے نہیں بول لیا وہ حق لگ گئے۔ شاباش شاباش، بسم اللہ کرام۔
جی میں اپنے ویر دی منت کی سی کہ میری طبیعت ناساز ہے. اج کوڑ کمپنی بڑے فون آئے نے میرے بڑے پیارے محسن نے اتھے مولانا جعفر صاحب غلام عباس جعفر. تو میں انہاں کے معذرت کی تھی. میں کہ اج میری طبیعت ناساز ہے چونکہ وہ جشنہ دے دن گزرے. لیکن پھر دل وچ خیال آیا کہ اج دن ایسا ہے اگر میں سجدہ پیش نہیں کراں گا تو میں سارا سال ارمان لے کے بواں گا چونکہ دن قیمتی ہے. تو امتحان نہ لے آجے ساری میرے اپنے بیٹھے ہو قیمتی باتیں وصول کرنا حد ہو گئی. حسین فرما رہے ہیں چلے جاؤ جنت بھی دینا ہو. اچھا جڑے پیچھے بیٹھے ہو متا سمجھ دیو وہ ابو الحسن داد دے لالچ واسطے رک دے نہیں. قسم تے یقین کرو منو جلالیاں والے دے علم دی قسم میں داد واسطے نہیں رک رہا. آج 15 رجب دا دن گزرے میں اس دن دی قسم روح دی باتیں قلب تک پہنچ گئی چہرے کھل گئے مقصد پورا ہو جائے گا. جنہ جانا سی وہ چلے گئے بھئی جنت لے کے چلے گئے. میں چہرہ دیکھاں گا بات آ رہی ہے تواڈے واسطے چونکہ قیمتی لوگ بیٹھے ہو. جنت لے کے چلے گئے. حسین جو فرمایا کہ جنت بھی دینا چلے جاؤ جنت بھی دینا چلے جاؤ. وہ جنت لے کے چلے گئے. فیصلہ آباد میں نوکری پہ دیواں ایک بندہ کھڑا ہویا اسا کیا ابو الحسن شاہ جی وہ بھی کوئی جنت ہوئے گی. میں کیا ہاں معصوم فرمایا ہے ایسی جنت دے متعلق. اسا کیا کی فرمایا ہے. میں کیا معصوم فرما رہے ہیں جنت میں کثرت سے بے وقوف ہوں گے. بھائی بشیر عرشہ دے رنگ لگے ہو شاباش. جڑے سمجھ کے داد دے رہے ہو میں داد دے رہا ہوں. جڑے سمجھ کے صدقے جاواں صدقے جاواں ہاتھ اچھا ہوئے ولایت دے اقرار چاہے نبی. جی نا میں حسین دی قسم جڑے ویر پیچھے بھی کھڑے ہو نا ایک لفظ تواڈی امانت ہے. میں بہت بڑی بات پہ پڑھدا جی وہ یک زبان بھئی نہیں میں پھر داد واسطے نہیں جے رکیا. اے 2-4 بندے ہی رہ گئے جنہ دے ہاتھ مالکان دی ولایت دے اقرار واسطے بلند نہیں ہوئے. امام فرمایا جنت میں کثرت سے بے وقوف ہوں گے. میں چہرہ نہ دیکھاں گا کتنا تو عقیدہ رکھ دیں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا پریشان ہو کہ مولا ہر نیک عمل بندہ جنت واسطے کر دے. تسی یاد دیو کہ جنت اچ بے وقوف ہونگے. امام فرمایا تم سمجھے ہی نہیں وہ جنت کی آسائشوں پہ خوش ہو جائیں گے ہماری زیارت سے محروم رہ جائیں گے. مرحبا مرحبا اے عبادت حضور صدقے خوش جیو یار جیو شیعہ قوم سلام صدقے جی ہاتھ اچھے آپ جیو بھی بسم اللہ کرو. شاباش ویرانہ الوسدے رہو جی شاباش بیٹا. آہا ویران الوسدے رہو. میرے ویر پیاد نے کہ میں ہون آیا تے فرمان ایک دفعہ پھر پڑھ دیو. مالک فرما رہے ہیں امام فرما رہے ہیں جنت میں کثرت سے بے وقوف ہوں گے. تو بندے پوچھا مولا کیوں. امام فرمایا وہ جنت کی آسائشوں پہ خوش ہو جائیں گے ہماری زیارت سے محروم رہ جائیں گے. ہائے 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 ہائے. میں تے لازم سمجھ رہا سا کہ میں نہیں پڑھاں گا تے میں انجی سمجھاں گا کہ بات عرفان جی ٹاؤنچ میں پڑھ کے نہیں گیا. پھر ایک قدم پیچھے چاہ رہا ہوں. حسین فرما رہے ہیں جنت بھی دینا چلے جاؤ. ہائے جنت لے کے چلے گئے. جڑے نہیں گئے جنت لب رہی ہے نہیں گئے انہاں دے نا جامن تو میں ایک عقیدہ ملے کہ حسین دا قرب ایسی چیز ہے جنت بھی حقیر نظر آندی ہے. مرحبا مرحبا شاباش ہاتھ اچھے ہے نبی.
تواڈے کیا کہنے ہیں؟ تواڈے کیا کہنے؟ شبیر دا جی بسم اللہ. اچھا دعا ہو گئی. ہاں 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 بابا جی انج وصول کرن والے ہون نا تے زندگی مک سکدی ہے، انہاں دا ذکر نہیں مک سکدا. تسی تے ہے گئی آلہ لوگ ہو، تسی تے ہے گئی کمال لوگ ہو، عرفان جی ٹھون والے ہو. امام حسین بادشاہ ایمان دی حفاظت فرماون. وہ جڑا میں نے حکم کیتا نے میں قریب آ گیا جی، لیکن یہ بات میں مکمل نہیں کراں گا تو میں سمجھاں گا کہ میں حق رکھ گیا جناب دا. حسین فرمایا چلے جاؤ جنت بھی رہندا، جنہاں نو جنت دکھائی سی چلے گئے تے جنہاں نو قرب چاہی دا سی اوتھے ہی کھڑے. ہن 9 لکھ دی نگاہ ہے حسین دے خیمے دے پاسے، 9 لکھ دی نگاہ شبیر دے خیمے دے پاسے، درمیانی چراغ ایک پاسے حسین تے دوجے لوگاں نو شبیر فرما رہے ہیں چلے جاؤ. 9 لکھ دی نگاہ منظر سمجھو گے تے میری بات تے پہنچو گے. درمیانی چراغ رات دا سما ہر پاسے اندھیرا. 9 لکھ دی نگاہ حسین دے خیمے دے پاسے، جڑے پاسے وہ لوگ کھڑے نا جنہاں نو حسین فرما رہے چلے جاؤ جنت بھی دینا چلے جاؤ. اس پاسے علی کنات تے باہروں کھڑے بندے نو سائے نظر آ رہے ہیں کہ اندر کوئی کھڑا ہے. جڑے پاسے حسین کھڑے نے اس پاسے سایہ کوئی نہیں. نہیں بولے جنہوں سمجھ آ رہی. مرحبا شاباش او جیو صدقے 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 جانا جی صدقے جانا. مرحبا جڑے پہنچ گئے وہ میدان دے رہے ہیں. شاباش یک زبان مرشدہ نہ جاؤ ہے دری. میں توڑے عقید ایمان نو سلام کر رہے ہیں، توڑے عقید ایمان نو ابو الحسن کروڑا سلام کر رہے ہیں، لیکن کچھ چہرے ہاتھ کھول کے بیٹھنے ہیں. داد نہیں میں منگی ہوں تک نہ چڑھنا ماں تُسی چہرے تے رونق رکھو نا تے میری روح نو تسلی ملتی رہے گی. تو انہوں پتہ ہی ہے آج کل میں گزارش کر رہے ہیں کہ داد معیار نہ بناؤ کہ داد چوکھی ملے تے مجلس وڈی. ہاں ارمان علی گل لینا جڑا علی نو اللہ وانگو آکھے انہوں بھی دا دے، جڑا آکھے میرے وانگو ہے انہوں بھی دا دے. نہ داد معیار نہیں رکھنی، بات دا معیار رکھنے. بولو لفظاں دا معیار رکھنے. پوری توجہ. 9 لکھ دی نگاہ حسین دے خیمے دے پاسے، جڑے پاسے وہ لوگ کھڑے نا اس پاسے علی کنات تے سائے نظر آ رہے کہ کوئی کھڑے. جس پاسے حسین کھڑے اس پاسے سایہ نہیں. بولو جنہوں سمجھ آ رہی ہے. اس پاسے سایہ باروں کھڑے لوگاں 9 لکھ نو اس پاسے علی کنات تے سایہ نظر نہیں آ رہا. غازی دی قسم کون ہے جدی روح تک بات پہنچے گی تے میرے حق کی دعا نہیں کرے گا. حسین فرمایا عباس جی سردار چراغ بجھاؤ. چراغ بجھ گیا. شبیر فرماؤ ہو سکتا ہے تو ہانو میرے تو شرم پئی آندی ہوئے. میں پیادہ جنہ جانا ہے کل دا دن ہر کسے دے واسطے نہیں. جنہ جانا ہے او جا سکتے ہو. اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے کئی جنت لے کے چلے گئے. حسین اندھیرے چ وہدے رہے. جاہل نال خطاب نہیں، جاہل نال خطاب نہیں. ابو الحسن دا علی وال شاباش شاباش. اندھیرے چ لوگ اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے کہ حسین نو نظر نہیں آئے گا اے ٹر دے رہے. حسین وہدے رہے. جڑے بلے بچ گئے نا 72 حسین فرمایا عباس چراغ روشن کرو. چراغ روشن ہویا. 9 لکھ گھبرا گئے. پوچھو ابو الحسن شاہ کیوں گھبرائے؟ جڑے پاسے حسین کھڑے اس پاسے بھی سایہ کوئی نہیں. جڑے پاسے 72 کھڑے اس پاسے بھی. مرحبا کمال ہے کمال ہے. تسی نعرے مار کے کمال. حسینیت مجلس آخری مرحلے چھے کہ توڑی مہربانی مولا امام حسین تو انہوں بہت زیادہ رزق دے وے. مالک امام حسین علیہ السلام تو انہوں بہت زیادہ دے وے. سارے بولو حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری. کیا کہنا ہے مرشدی کیا کہنا ہے؟ حضور پاڑے کیا کہنا ہے؟ صدقے 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 شاباش.
حضور تواڈے کیا کہنا؟ اچھا حسین ابن علی یہ کیا کر دیا تو نے؟ حسین ابن علی یہ کیا کر دیا تو نے؟ قبل از وقت ایک حشر برپا کر دیا تو نے؟ جا کے اپنے خیموں میں اپنے چراغوں کو ابو سفیان کے گھر میں اندھیرا کر دیا تو نے. تجھے سبحان علی. حضور کیا کہنے اے ربائی تسی ایتھے کھلو کے پڑھدے پہ ہوندے میں اوتھے بہ کے سندا پہ ہوندا پھر میں انہاں نوں دس دا کہ یہ گل سنی کیں جائی دے ہائے ابو سفیان کے گھر میں ہائے اندھیرا کر دیا تو نے. جڑے پاسے حسین کھڑے نے اس پاسے بھی سایہ کوئی نہیں. جڑے پاسے 72 کھڑے نہیں شاید تو بات تے پہنچے ہی نہیں تو میں گل اوکی کیتی ہے نا تو کئی چہرے میں دیکھ رہا پریشان نظر آئیں کہ ابو الحسن پتہ نہیں کی پڑھ رہے ہیں کہ جڑے پاسے حسین کھڑے اس پاسے بھی سایہ کوئی نہیں. جڑے پاسے 72 کھڑے اس پاسے بھی سایہ کوئی نہیں. تیرے واسطے سوکھے انداز پہنچا دے وہاں ابلیس شیطان آدم دے متھے لگے ہے. ابلیس آدم دے متھے لگے ہے. شیطان ابراہیم دے متھے لگے ہے. ابلیس اسماعیل دے متھے لگے ہے. بولو تا سیاد کیوں پریشان آیا نہیں جناب ابراہیم کو کہ توانو پتر دی قربانی دین دا کوئی حکم ہوئے یا ایمی لے کے تر پہو تے ابراہیم فرمایا لا حول ولا قوت میں نہیں پتا کون ہے ماتمی ہویا تے او دی روح چو داد نہ نکلے پھر ابو الحسن دے پڑھن دا فائدہ کیا ہے بھئی سر چاہو ابلیس آدم دے متھے لگے ہے. ابلیس ابراہیم دے متھے لگے ہے. ابلیس اسماعیل دے متھے لگے ہے. لیکن کربلا دے میدان ابلیس دی جرت ہی نہیں کہ جان دے متھے لگے. کیا معیار ہے جناب دا میں داد دے رہا توڑے معیار میں صدقے جی صدقے تسی جیو صدقے کی سمجھ دے ہو جڑے چپ بیٹھے ہو کی سمجھ دے ہو میں داد واسطے رکھدا نانا علی دی قسم انہا باتا تے بندے نہیں بندیاں دے عقیدے بول دے لے سر چاونا ابلیس نبیاں دے متھے لگے لیکن جرت نہیں ابلیس شیطان دی کہ کربلا دا میدان میں جان دے متھے لگا. جان جنہوں پتہ ہی نہیں جان کون ہے اور نہیں بھی بولے گا تو میں کی فرق ہے. جان نوکر حسین دا جان غلام شبیر دا کوئی گالی آکے مشرکہ کے فرق نہیں. جملہ میں پڑھنا چاہ رہا بھائی علی اصغر جی پھر کون ہے حسین جیڑا ایک لمحے اپنے نوکر نو نبیاں تو چاود ہاوے اس نو حسین آدھے. مرحبا کمال نہیں اور ساڑھے پیر ایڈے کمال نے دنیا والوں لائی والے تسی بھی سن لو ایڈے پیر کسے دے نہیں جے سارے ہی بولے ہو حسینیت آواز پوری ہے ٹاٹے تونوں قسم امام حسین علیہ السلام دی آخر اگلا مرلہ ہے تے سارے زور نہ بولے ہو حسینیت یزیدیت نعرہ توڑیاں نسلہ بس دیا ہے آپ جیو بھی رہے تیرا مشکور ہاں میں زیارتاں کروا دیتی ہیں صدقے جاواں توڑیاں نسلہ دی خیر ہوئے اے حد کسے کمینے دا محتاج ہی نہ ہوئے مالک ایمان اور عقیدے دی محافظت فرماوے جڑا ایک لمحے اپنے نوکر نو نبیاں تو ودھاوے آئے اس کریم نو حسین آکھ دے. اے شبیر دا خیمہ ہے اے حسین دا خیمہ ہے. دین اسلام حسین دی پناہ وچ شریعت حسین دی پناہ وچ میں کوئی لفظ پڑھنا چاہ رہا ہوں چونکہ میرے
سید ویر دا حکم ہے تو پھر میں تعمیل وہ بات بھی شروع کرتی. میرا تے دل سی کہ بھی طبیعت نہ ساز ہے تے تھوڑا جا پڑھاں گا تے نوکری ہو جائے گی. غازی دی قسم ہے تواڈی مودت دے باعث ہی ممکن ہو رہا ہے کہ روح دی بات تسی وصول کر رہے ہو. تواڈے عقیدے ایمان نو میرے کروڑا سلام. اے خیمہ حسین دا جس خیمے نبیاں دی لج پناہ وچ یار اوکھا بھی نہیں سمجھ دے سوکھا بھی ضائع کر رہے ہو. نبیاں دی لج حسین دی پناہ وچ. لیکن وہ جڑا میں نے حکم ہے نا میں خیمہ او پڑھنا ہے کہ جس خیمے دی پناہ وچ حسین ہے. کروڑا سلام. سچے جاواں جڑے پہنچ گئے وہ میں داد دے رہے ہوں. لو بیٹا ہے بڑھو بیس تھوڑی جی کٹا دے. امام حسین تو وسدہ رکھن خیمہ او کہ جس خیمے دی پناہ وچ حسین ہے. میں اتنی وضاحت کر دیا تے پھر وہ بات نہیں بنے گی. تسی بھی ذاکران دا بڑا امتحان لیندے ہو تے عفان جی ٹون والے ہو تسی تے بہتا لیندے ہو. ہاں بریک لوگ ہو نا سمجھدار ہو ادھی کو ذاکری تے تواڈے اندر بھی ہے تو اس واسطے بڑا اوکھا ہوندا ہے تواڈے کولوں داد لینا. اے داد نہیں ڈھیر دعا فرما رہے ہو حضور. پڑھاں جی خیمہ کہ جس خیمے دی پناہ وچ حسین ہے. ساتھ دے وہ گے جی. یہ کرب و بلا میں جو خیمے لگے ہیں. داد نہیں مانگ رہا حسین دا واسطہ جے 17 وصول کرو. یہ کرب و بلا میں جو خیمے لگے ہیں. یہ کرب و بلا میں جو خیمے لگے ہیں. یہ کرب و بلا میں جو خیمے لگے ہیں. یہ کرب و بلا میں جو خیمے لگے ہیں. بھائی علی اصغر جی 70 تے پہلی ہے بات تے پہلی ہے جی ضائع ہو گئی. کیا خدا کو یہاں سے خود ہی مل رہی. مرحبا 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 مرحبا. حضور کیا بات ہے سچے جہاں ہاتھ اچھے ہے ادھری. مالک وزر رکھن بادشاہ راضیوں میں 70 اگلی قیمتی ہے. قیمتی لوگ بیٹھے ہو نہیں پڑھاں گا توڑا حق رکھ جاواں گا. بھئی اتنی تمہید کی تھی جے اگلی بات اجے بھی نہیں سمجھ آئے گی تے روح تے زخم لگ جائے گا. پوری توجہ پھر پڑھ رہا ہوں. یہ کرب و بلا میں جو خیمے لگے ہیں. ساتھ دینا ساتھ دینا. جو خیمے لگے ہیں. خدا کو یہاں سے خود مل رہی ہے. چراغوں کے بجھنے سے کیسا اندھیرا. چراغوں کے بجھنے سے کیسا اندھیرا. اندھیرے سے تو روشنی مل رہی ہے. او میں سکتے ہوں او میں سکتے ہوں. مرحبا. سبحان اللہ. جیو جیو جیو. کبھی تک راضی ہو. امام حسین تو وسدہ رکھن اے حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے. چراغوں کے بجھنے سے کیسا اندھیرا. اندھیرے سے تو روشنی مل رہی ہے. اندھیرے سے تو روشنی مل رہی ہے. بھائی علی اصغر جی تو کوئی میرا ویر کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے. ابوالحسن شاہ جی تو ساتھ کیا خیمہ او پڑھنا ہے کہ جس خیمے دی پناہ وچ حسین ہے. گل تے سمجھ نہیں آ رہی. او خیمہ کہندا خیمہ او خیمہ کیسا خیمہ جس خیمے دی پناہ وچ حسین. سیدہ دا واسطہ سر چل تک رہنا. یہ خیمہ نور جلی لگ رہا ہے. مکی اس میں کوئی ولی لگ رہا. کیا
کیا کہنے یار کیا کہنے تھوڑے سنن دے صدقے ہاتھ اچے حیدری مرحبا 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 قسم تے یقین کر لو ذریعہ سامنے میں نے نہ ذریعہ دی قسمیں داد نہیں دعا ہے جڑی میں حجاب اللہ دی دہلیز تے بطور سفارش پیش کرانگا جڑے پہنچ گئے ہو کہ ابو الحسن کس خیمے دی بات پہ پڑھ دے انہوں نے میں سلام کر رہے ہیں تے جنہوں نے اجاں سمجھ نہیں آئی اگلی سطر تے تیرا امتحان ہے او خیمہ کہن دے او خیمہ کیسا ہے جس خیمے دی پناہ جو حسین سجل دگرنا یہ خیمہ نور لگ رہا ہے مکی اس میں کوئی بلے لگ رہا ہے پردہ بھی کعبہ قوسین جیسا کہ لہجے سے در علی مرحبا 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 تھک دیت نہیں پہ تھک دیت نہیں جے پہ بہت راضی ہیں حضور جی صدقے جاواں ڈھیر دعا فرما دیتی بھائی علی اصغر جو تواڈے تے نگاہ پہ رہی ہے تے میرا دل کر رہا ہے جڑی سطر میں نہیں سی پڑھنی دعا دا سایہ کرو تے میں سطر پڑھنا چاہ رہے ہیں ہاتھ بدی کھڑا ذرا معیار نو بلند کرنا تے پھر ہی میری بات جناب دی سمجھ چاہے گی کیسا خیمہ کہندہ خیمہ جی عجب بھی سمجھ گئے ہو نا عالیہ دا خیمہ ہے بھائی سر چاہو بات مکمل کرنے لگ رہے نا یہ خیمہ نور لگ رہا ہے مکی اس میں کوئی ولی لگ رہا ہے پردہ بھی کعبہ قوسین جیسا کہ لہجے سے در علی سمجھنا رخ مولا شبیر بتلا رہا ہے رخ مولا شبیر بتلا کیا ہے کہ جیسے وہاں تھے وہی مل رہے عرفان جی تھوڑا لے نہیں سمجھیں گے پھر کون سمجھے گا مرحبا مرحبا ہاتھ اچھے حیدر بولو مرحبا صدقے 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 حضور تواڈے کیا کہنے سائیں تواڈے کیا کہنے جڑا بندہ یہ سمجھ دے کہ آل محمد دے فضائل پڑھے جان تے توحید خطرے چ پہ جاندی ہے نہ میرا ویر اللہ اسم ذات آل محمد نے میں کوئی لفظ پڑھ گیا اللہ اسم عجب ہی نہیں سمجھ آئی چلو جے میری گل پسند نہیں آئی کچھ عرصہ پہلے حافظ صاحب نے جملے بیان کیتے سن وہ آدھے جڑے انڈیا چ بیٹھے ہوئے خواجہ معین الدین اجمیری اجمیر شریف والے وہ آدھے انہاں دیاں 17 جڑیاں 2 چھپا لیاں گئیاں دین است حسین دین پناہ است حسین وہ آدھے جڑیاں 2:17 جدے عقیدے دی معراج ہے وہ آدھے ندائے روحی روح است حسین اسم اللہ ذات است حسین مرحبا مرحبا ہاتھ اچھے حیدری میں قربان ہوا جی بہت شکریہ داد اور دعا میری اوقات تو زیادہ ہو گئی لیکن ایک لفظ میں نے مجبور کر رہے ہیں کوئی ڈھیر حوصلہ افزائی فرما رہے ہو میرے جی اتنی طاقت نہیں سی یہ تو تھوڑی مودت دے باعث ممکن ہے کہ روح دی بات سونے رنگ نال وصول کر رہے ہو علی دی قسم اے لفظ میرے سامنے آ گیا جڑا میں نے مجبور پیا کریں دے صرف بات انج نہیں کہ 14 معصوم
بھئی سر چاونا میں کوئی لفظ پہ آکھ دا کہ 14 معصوم نے، صرف 14 معصوم نے، نا 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 نا، میں اگلی بات پہنچا رہا میرے بدے ہاتھ سر جو میرے پاس دیکھو خیمہ کیسا ہے، خیمہ کہندہ ہے پوری توجہ تک رہندہ، حقیقت میں ہے یہ فضیلت کا خیمہ، کیوں جدھر جھک رہا ہے امامت کا خیمہ۔ شاباش بیٹا، شاباش، اے حق کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے۔ تو آدھے عقیدے میں میرے کروڑا سلام۔ بھائی علی اصغر جی، میں نو انہا ولایت آلیاں دے چہریاں دی قسم ہے جتھے نور ظاہر ہو رہا ہے ولایت دا، علی العظیم دی قسم میں داد واسطے نہیں رکیا جڑا میں دعویٰ کیتا ہے کہ جڑا لفظ میں نو مجبور پیا کر دے کہ کہندہ دار کیسا خیمہ، وہ بولے جدی روح تک بات پہنچے، جاہل نہیں بھی بولے گا میں نے کوئی فرق نہیں، بات میعاد تک پہنچنا بھئی سر چاو کیسا خیمہ، حقیقت میں ہے یہ فضیلت کا خیمہ جدھر جھک رہا ہے امام۔ بھائی علی اصغر ہون طہارت یہاں پر وضو کر رہی، مرحچہ کئی لطفے چی رہ گئے، کئی سمجھنے چ رہ گئے، کوئی لطفے چ رہ گئے، ہاتھ چے ہے دری چونکہ نہیں پڑھاں گا، لفظ اگلا نہیں پڑھاں گا، لفظ اگلا نہیں پڑھاں گا، کہ جڑے جلالیاں والے دے مرید بیٹھے ہو، جڑے علماء والے دے مرید بیٹھے ہو سکتا ہے انہاں دا حق رکھ جاوا، ہاتھ بدی کھڑا میرے پاس ویکھو بھئی کہندہ خیمہ، اے تے خیمے دا اندر منظر ہے کہ حسین اس خیمے دی پناہ وچ، آؤ ذرا خیمے دا دروازہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، خیمے دے در دا منظر کیا ہے پوری توجہ تک رہنا، حقیقت میں ہے یہ فضیلت کا خیمہ، شاباش بھائی مجھے دیکھیں، طہارت یہاں پر وضو کر رہی ہے، یہ خیمہ ہے ملکہ عصمت کا خیمہ، کھڑا ہے یہاں غازی توحید بن کے، سلامت رائن شبیر راضی ہومین زہرہ دلال انہ ہتھانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے، کائنات دے وارث راضی ہومین۔ جدو علی دا ظہور ہویا نا، علی دا ظہور میں جو پڑھ رہا نا میں ایک فرمانے کوشش کروں گا کہ کچھ بات پہنچا کے جاواں۔ جدو علی دا ظہور ہویا تے نبیاں دے سلطان دے ہتھاں تے علی آئے تے نبیاں دے سلطان ایک اسم آکھیا، السلام علیکہ یا دلیل اللہ، اے اللہ کی دلیل تجھ پہ میرا سلام۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ آنکھوں تے اگلا قصیدہ بھی حکم ہے حضور، وہ بھی سیدہ دائیے، دل ہے کہ آج معظمہ دا ہی تذکرہ ہوئے، دل ہے کہ آج حجاب اللہ دا ہی تذکرہ ہوئے، دل ہے کہ آج حجاب توحید دا ہی تذکرہ ہوئے۔ ساتھ دیں دے رہنا، امتحان نہیں لینا، این ساتھ دیں دے رہو گے تو شاید میں کوئی تھوڑا جا اور پڑھ لواں گا۔ اے بات مصائب دے رنگیچ بہت پڑھی گئی، لیکن اسے چک لفظ ہے فضائل دا، اور کائنات بندہ ہے فضائل دی اس لفظ دے۔ وہ میرے ویرہ دا حکم تعمیل کر دے وہاں جی، تھکتے نہیں گئے حضور، تو آڈی چاہت نہ لی پڑھنا ہے، تھکنا نہیں، میں نے پتہ ہے بہت کمال پڑھنے والے پڑھ گئے، میں تے مسکین جا ذاکر رہا، بس اسی دعا اتنی دے کے ٹور دیں دے ہو کہ انج سال دا لنگر چل جاندہ ہے حضور، تو دعا دے کے ہی ٹورنا جناب۔ کون معظمہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، باتوں کو ترازو کی طرح، بولو میں سیدہ دی بات کر رہے ہیں یار، تکو نہیں نیاز حسین، باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی،
اور بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، سمجھنا مریم کی نگاہوں میں حیا گھولنے والی۔ پیچھے رہ گئے ہو نہیں یا تھک گئے ہو یا ساتھ تو بات گزر گئی، باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، مریم کی نگاہوں میں حیا گھولنے والی، اور وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی۔ عجب نہیں پہنچے زہرا، تیری قسمت تو ازل سے ہی بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے۔ ہاتھ اونچے ہے علی، شاباش، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے۔ اے بات میں کہ گزارش کر رہے ہیں، مصائب دے رانگی چے بات بہت پڑی گئی، اس ایک لفظ ایسا ہے جدے چ عقیدے دی ترجمانی ہو جاندی ہے، تو چلو دو بندے بھی وصول کرن جنہ دی امانت ہے تو میری تا نوکری ہو جائے گی۔ 3 دن اے فضائل دے رانگی سنو گے تو پھر بات بنے گی۔ 3 دن قافلہ شام دے بارو رکیا، 3 دن۔ تیسرے دن مولا سجاد دے ہتھا تے خط آیا کہ قافلہ شام دے بازار وچ داخل ہوئے، تو مولا زین العابدین فرمایا اماں آپ اس بازار میں داخل ہو۔ علی دی بیٹی فرمایا سجاد اس بازار کا ماحول تو دیکھو، میں کیسے اس بازار میں داخل ہو جاؤں؟ تو مولا زین العابدین فرما رہے ہیں زمانے دی حجت، فرمایا اماں آپ اس بازار میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ آپ تو مسئلے اللہ ہر جگہ موجود ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہو یار؟ میں مکمل لگا، نہ پریشان ہو، اتنی قیمتی بات اسی ضائع کر گئے۔ ہائے ہائے ہائے، مرحبا۔ یہ مقتل دا جملہ ہے جی، کولو نہیں پیا پڑ رہا۔ آپ تو مسئلے اللہ ہر جگہ موجود ہیں۔ ہائے، قافلہ بازار چ داخل ہویا، پھر دربار آیا یزید دا، تخت تے بیٹھا وے کیا دے اگر میرے اختیارات من لیندے تے تو ہاڈے نال انج نہ ہوندا۔ بی بی فرمایا کی نے تیرے اختیارات؟ ہدے میرے اختیارات، دربار میرا، حسین دا سر لو کے نیزہ تے تواڈے سراتے چادراں نہیں۔ بی بی فرمایا اتنے اختیارات پہ دس دے، اے جڑا تیرا دربار ہے نا دربار، اس دے اندر روشن دان بنے ہوئے، انہاں چو ہوا پہ گزر دیئے، اے ہوا میں زینب نو تکلیف پہنچا رہی ہے، اگر تو اختیارات رکھ دے پھر اے ہوا روک۔ تھک نہیں عالیہ دا واسطہ، تھک نہیں، میں مکمل لگا، زیادہ تو میں پڑھنا ہی نہیں، بس مکمل لگا حضور۔ اگر اتنے اختیارات رکھ دیں پھر اے ہوا روک۔ گھبرا گیا، آدھے دل چ پیا سوچ دے ہو ہی نہیں سکتا، سارے حیران کہ کوئی تے جواب دے گا، گھبرا گیا۔ اس مؤذن دے پاسے اشارہ کیتا جڑا دربار وچ کھڑا سی، ایک دفعہ نہیں بھائی علی اصغر جی، شام دے دربار وچ کئی دفعہ انہاں بے وقتیاں اذاناں دتیاں، سجاد کلام کیتا، انہاں بے وقتیاں اذاناں شروع کیتیاں، اسے دربار وچ حسین دی دھی سکینہ کلام کیتا، انہاں بے وقتیاں اذاناں دتیاں، علی دی بیٹی کلام کر رہے ہیں، اس اشارہ کیتا مؤذن دے پاسے، جلدی کر جلدی کر، اللہ اکبر دی صدا بلند کر، اے معظمہ خاموش ہو جائے گی۔ مؤذن منہ کھولے کہ میں اللہ اکبر آکھاں، علی دی بیٹی فرمایا اسکت، کیوں نہیں پیا بولتا جنہوں سمجھ آ رہی ہے یار؟ مرحبا مرحبا مرحبا، خاموش۔ عرفان جی تو نہ لیاؤ، میں علی دے اختیارات نہیں پڑھ رہا، خیبر خندق سفین معراج بستر تے سمنا علی دا، میں عالیہ دے اختیارات پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو بولو یار سر نہ ہلاؤ۔ علی دی بیٹی فرمایا جی صدقے جاواں، علی دی بیٹی فرمایا خاموش، اسکت۔ وہ جڑی خاموشی ہوئی وصول کرو، دعا دا سایہ کرو، تو کوشش کرے کہ ایک سطر پہنچا دے وہاں جی، منظر کشی کرا جی۔ خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا، صدا عرش تک بے زباں ہو گئی۔ گونگا ہوئے بندہ تک کیوں نہ بولے، میں عالیہ دے اختیارات کھڑا پڑھتا صدقے، شاباش۔ حضور کیا کہنے، بہت شکریہ۔ بھائی علی اصغر جی متا کوئی پریشان ہوندہ ہوئے کہ پیا آکھدا سی کہ عالیہ دے اختیارات پڑھنے،
تے ابو الحسن تے پہلی سطر ہی پہ آکھ دے کہ خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا ایک ہی پہ کر دے وہ میرا بھی پریشان نہ ہو تاریخاں بھریاں پئین علی دی بیٹی جدوں کلام کیتا ہے علی دے لہجج کیتا ہے تین اجے بھی سمجھ نہیں آئی علی دا لہجہ لسان اللہ نہیں بولو خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدق بے زباں ہو گئے ہیں خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدا صدق بے زباں اچھاؤ ہو گئے ہیں جلالت یہ لہجائے حیدر کی دیکھو کہ کل کی حقیقت عیاں ہو ان کی حقیقت عیاں ہو گئی ہے جلالت یہ لہجائے حیدر کی دیکھو کہ کن کی حقیقت عیاں ہو گئی ہے بھائی علی اصغر جی بڑے عظیم عزادار میرے سامنے تشریف فرماؤ میں نے علی دی قسم آج تک جو ہویا ہی نہیں کہ اعلیٰ لوگ بیٹھے ہوں عقیدے والے لوگ بیٹھے ہوں ولایت دے دعوے دار بیٹھے ہوں تے پہلی سطر لایا ہو جائے میں کہ علی دی بیٹی فرمایا خاموش عالیہ فرمایا خاموش بھائی منظر کیڑا بنیا سر چلتا کریں دا خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی ہے سارنی ہلنا تو جی شاہ جی سارنی ہلنا نانا بھی سر جاؤ حسین دا واسطہ سر جاؤنا داد واسطے نہیں کہہ رہا علی دا واسطہ 17 وصول کرنا علی دی بیٹی فرمایا خاموش عالیہ فرمایا خاموش اور جوانوں خاموشی کیسی ہو گئی سر چلتا کرنا خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی ہے کہ ہر شے کی فطرت بدلنے لگی ہے خدائی خاموشی فطرت بدل گئی لگی ہے کہ ہر شے کی فطرت بدلنے لگی ہے یہ آب رواں شور کرتا نہیں ہے ہوا بھی دبے پاؤں چلے آہا آہا واہ 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 جی بسم اللہ ہاتھ اچھے حیدر علی زندہ سلامت رہو مالک تو نوزدہ رکھن تھکتے نہیں گئے حضور ویر تھکتے نہیں گئے بھئی سونا سجدہ ادا ہو گیا پاک عالیہ اپنی بارگاہ سادہ سجدہ قبول فرماویں علی العظیم دی قسم میں پھر داد واسطے نہیں جے رکیا بات وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں جڑی زندگی تو قیمتی بات ہے چہرے تے عقیدہ نکھر کے آ جائے گا میں خیالی دی بیٹی فرمایا خاموش تے فطرت بدل گئی بھئی عرفان جی ٹاؤن آلیو پانی چل جائے آواز کوئی نہیں تسی نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا پانی چل رہے ہیں آواز بولو آواز کوئی نہیں سمجھنا ڈھول تے چوٹ پہ لگ دیئے کوئی تے سمجھ رہے ہو ڈھول تے چوٹ پہ لگ دیئے آواز کوئی نہیں اتھے تے تیرے عقیدے دا امتحان ہے لکھاں دا ہجوم کوشش کر رہے ساڑھا شور بلند ہو اس بی بی دا آواز چھپ جائے اے شور کریں دن آواز کوئی نہیں بھائی سرجاونا فطرت بدل گئی میں کیا عالیہ فرمایا خاموش علی دی بیٹی فرمایا اسکت منظر کہڑا بنیا فطرت کی میں بدل گئی غازی دا واسطہ سر چڑھتا گرنا کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے سلامے 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 حضور کیا کہنے شاباش بھئی کیا کہنے حضور کیا کہنے نانا داد واسطے نہیں رک رہا ایک ایک سطر جناب دیا مانتے پوری توجہ میں کیا بی بی فرمایا خاموش فطرت کی میں بدل گئی پوری توجہ تک رہنا کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی موت کی ہچکی لیتا نہیں ہے علی دی بیٹی دیکھتے رات پڑھ رہے ہیں کیوں چہرے دے پریشانی آ رہی ہے صدقے امام حسین تو الوزہ رکھن اچھا رک جاؤ جی رک جاؤ میری اوقات تو زیادہ داد اور دعا میں دیتی جے
شاید کوئی جڑا نہیں بولے علی اصغر ویر میرا امتحان پہ لیندہ ہوئے جڑا امتحان لون آئے او دے واسطے تے میں پڑھی نہیں رہا جڑا عبادت دی نیت تے آئے ہن میں امتحان لین لگا بولے گا او نہیں جس نو فطرت ہی سمجھ نہیں آندی بولے گا او نہیں کہ جس نو فطرت ہی سمجھ نہیں آندی علی دی بیٹی فرمایا خاموش بھائی علی اصغر جی فطرت کی میں بدل گئی سر چلتا کریں کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی مرد کی ہے کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی مرد کی چپ رہے گا نہیں ہے قسم سے خاموشی کی حد ہو گئی ہے جو پیدا ہوا ہے وہ روتا اور شاباش میرا بیٹا ماں پیو نو نصیب مرحبا 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 حضور کیا کہنے میں جناب دے چہریاں تو عبادت پڑھ رہے ہیں میں جناب دے چہریاں تو عبادت پڑھ رہے ہیں کوئی پریشان نہیں ہے جلدی مکان لگا پریشان نہیں ہونا امام حسین راضی عمر بھئی تھکنا نہیں آج عظیم دن نے پریشان نہیں ہونا عظیم دن نے لفظ ہے سخن نہیں پڑھا گا نا وہ میں اپنی تشنگی رہ جائے گی کیونکہ روح جو لفظ نکل رہے ہیں غازی دی قسم خود لاہور تک ارمان لے کے جاواں گا او بھلا آویو میرا بھی تسی تے سن دی یہ دا سونا پہ ہو یہ تے ڈھیر ساری میں تو داد دے تھی اور ڈھیر ساری نیاز بھی دے دی تھی پوری توجہ علی دا واسطہ چہرے کھلن گے میں سمجھاں گا ڈھیر دعا فرمائی نے میری بات وصول کر لی نے لفظ ہے سخن لفظ ہے سخن سخنور ہونا سخنور ہونا دو لوگ آپس اچ کلام کرن جڑی خاص گل ہوئے اس نو سخن آکھیا ویندے علی دی قسم کسے دی ایک روح تک بات پہنچ گئی مقصد پورا ہو جائے گا علی دی بیٹی فرمایا خاموش عالیہ فرمایا خاموش اور کہندی جرت نہیں پی پوندی بولن دی معیار بلند کرو 17 وصول کرو تک رہندا کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی مرد کی لیتا نہیں ہے قسم سے خاموشی کی حد ہو گئی ہے جو پیدا ہوا ہے وہ روتا سخن سوچتا تھا خدا کچھ تو بولے سخن سوچتا تھا خدا کچھ تو بولے خدا کی طرف سے بھی نہ ہو شاباش 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 جڑا کئی مستور کو موت آندی ہے تابوت نکلے گا سیدادہ اور مستورات چی روے گا جرت بھی نہ کرنا جرت بھی نہ کرنا نہ ماحول خراب نہ کرو جنہ دی لوڑ ہی انہوں نے لے جا کوئی گل نہیں بقایا میرے پاس سے ویکھو جرت بھی نہ کرنا منت سیدہ تے منت کرانگا تابوت دی طرف ویکھنا بھی نہ جڑا کئی مستور کو موت آندی ہے تین جان دے کل شرفائے دتی میں دیئے سب تو پہلے ان دے پیکیاں کو سارے بندیاں گل سنی نہیں تے ہوئے ازادار لفظ سمجھ آ جائے تے عبادت تو محروم رہ جائے بھائی علی اصغر جی میں دنیا دا قانون پہ پڑھنا جڑا کئی مستور کو موت آندی ہے تے ہن جان دے کل شرفائے
دتی ویندی ہے سب تو پہلے اندے پیکیاں کو رونا تے گل سمجھے او ٹری فاتح شام دے ہاتھ چم کے کھڑا آنکھے سوگ دا شائے تیری موت دی کتھ کتھ خبر دے وہاں تیرے پیکے نہیں ایک کربلا تو لے کے شام تک کربلا ماتم کرو سجدہ لا شرم کرو یار مرحبا مرحبا میری تا نوکری ہے انشاءاللہ اپنے دکھاں جکر دن پھر رکھاں میں لکھ دفعہ کا جڑا کئی مذکور کو موت آندی ہے تے ہن جان دے کل شرفائے دتی ویندی ہے سب تو پہلے اندے پیکیاں کو میں سکتے ہو پاوا میں سکتے ہو پاوا موئی امل مسائب اندے ہاتھ چم کے کھڑا آنکھے سوگ دا شائے تیری موت دی کت کت خبر دے وہاں تیرے پیکے نہیں ہک جا آزادار نال بات ہے بلجر آزادار بچے ہو آج ماتم کر کے پرسا دینا کنجوسی نہ ہو جائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں سال بعد رات آئے گی سال بعد رات آئے گی بزرگ ذاکران دے ایک لفظ یاد آ گیا او پردے ہوں دے آئے نو ہووے دکھ تکلیف جا دھیاں کو تے دیں دے ماں پیوان دلا سے نا پیو ہووے توڑے ویر ہوون تا بھی وقت تھی وہدائے ماتم علی گلے اور جنہیں ماتمی بیٹھے ہو ماتم علی گلے او خاتون دی بچڑی او یارو شام دے راتے رہیے جہدی آسے پانے ایسے آس تیرے متا آندہ ہوئے کہ پاس ہوگی عباس مرحبا مرحبا خالہ اس غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ بچھے او ایسے آس تیرے متاندہ ہوئے کے پاس ہو ویر عباس تھکڑا نہیں تھکڑا نہیں تھکڑا نہیں ہر شب جمعہ سارے انبیاء نبیاں دے سلطان دے حرم تے سلامی دے ونان دے نبیاں دے سلطان رو کیا دینا او کربلا چلیے آؤ دا شکریہ ادا کریے اس حسین دا شکریہ ادا کریے جس سانی عزت بچائیے 124,000 نبی کربلا شب جمعہ حسین دے روزے تے آندے اے بطول دا بچڑا سی تیرے مشکورا اس ویلے حسین کو بائے نوری چو باہر آندے زخمی حسین آدھے نانا میں توڑا مشکورا جے ناراض نہ ہو میرا دل چاہتا ہے میرے نال شام چلو آؤ دا شکریہ دا کریے جے حسین نو بچائے مرحبا مرحبا رولو رولو یار رومن دی رات ہے ماتم دی رات ہے سارا مضمون نہیں پڑھتا یہ کو جاتا دوجی وار شام آ گئی علی دی تھی دوجی وار اتنا جلدی ہو بھی نہیں سکتی دوجی وار شام آ کھڑی ہے اوہو باغ بی بی دیا والا دی اماں
فضا رو کے پیا دیے مر ونجے آ فضا توانے ججردہ نہ ویکھا اما اے وہ باغ نہیں جیسے چک درخت موجود ہے جین دے نال میرے ویر حسین دے سر علی سان کھڑائیا نے فضا دیے ہاں آلیا بی بی آدھی اماں ویکھاؤ او درخت موجود ہے یا مسلمانہ کٹ چھوڑے دور پہ فضا لمحے دے بعد روندے ہوئے منہ تے پیٹے دے ہوئے والے آلیا رو کے آدھن اماں رو دے کیوں رو کے پیا دیے میرے کو لو نہ پوچھ آپ آکے ویکھ لے دور پہیے آن دی اماں درخت دے پاسے ڈٹھا گیا ہے درخت خشک ہو گیا ہر شاخ چو حسین دا خون جاری ہے آسمان تو سفید رنگ دے پرندے آندن خون اپنے پراتے مرندن زمین تے ٹکرا مرندن مروندن علی دی دھی اگے ودی درخت نو گال دینا اللہ کیا دیے حسین پکھی مردے ویندنی زینب جی دی ودی تھک نہیں ماتم دی راتے صدقے 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 آدھیے پکھی مردے ویندن آلیا اجا جیندی ودی کاندے پچھو چاند لمحے دور تھوڑا جا دور ایک زمیندار دشمن آل محمد پتہ لگ گیا اے حسین روان علی علی دی دیئے اے بیلچے دنال بننا تیار پیا کرے دا جڑا رنیے حسین دنا چاکے اے کمینہ دشمن آل محمد دشمنی جاگی اس اومے اجر رسالت چاکے ٹر پہ علی دی دی دے کر دے پچھوا کھڑے اے دے زور دے نال اجر رسالت دیتا ہے بی بی دے ہاتھ جڑ گئے بکیے دو منہ کر کے آدھی اما تیری سنت ادا ہو گئی تیرا پاسا زخمی میرا سر زخمی رولو رولو تو روکنا نہ کوئی صدقے مرحبا 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 اما آج تیری سنت ادا ہو گئی تیرا پاسا زخمی میرا سار زخمی جڑے ادب سن کے رومن دے آدھی ہو قبلہ استاد المعظم فرمین دے ہوں دن جتے کھڑی ہوئی آئی اتھا پانی دا چشمہ جاری جے تائیں کھڑی رہیے پانی بے رنگا جدا مکان ملیے پانی سرخ ہو گئے فضا دیے سجاد جلدی آقا بے دی دیوار جڑ پئی اور زفرہ دی زنگ تر پھپی جہاں تو جڑ گئی مرحبا 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 سجادی میں آئے جی میں جھک در پانی آندے قدمہ دے پاسے سر لائے رونا شروع کیتا ہے اما اے جو جنگل چٹور پئی ہون میں کے کرا میں تے شام مکا گئی صدقے ہوما روندے پہ آئے بس بھئی مکامل لگا بی بی دیا والا دیا سجاد جی دادی دنیا دا قانون ہے کوئی مر جائے کوئی دھی مر جائے کفن پہ کڑے دے کوئی تے سمجھے گا رو کے پیا دیا جلدی کر پھپھی دا کفن دے میں آنکھ چھوڑے تو سا تھک کے سن چھوڑے سجادی رد رد بھئی بطول ذرادی چادر دا کفن بڑھائے تطہیر دے پیوند لائن پردے دے اندروں ہاتھ بدائے آدھے دادی میری پھپھی دا کفن قدمات ہاتھ لاؤ کے آکھے سجاد پہ آتے مدینے مریا او تیرے ٹرن دے مول پوڑا مرحبا سا ماتم کرو نا یار اے شام میں غریبا مل گیا کفن ہی کلے پہ روندے آئے کافی دے جناب فضا جناب سجاد جناب باکر روندے کھڑے آئے چاند لمحے گزرے فضا دا وین بلند ہویا ہائیو ساڑی غربت سجادہ دنما ہون غربت دے اوکے کیوں بلند پہ کر دی فضا رو کے آدھی سجاد دنیا دا دستور ہے کوئی غریب تو غریب مر جائے جنادہ چاول والے چاروں دے اے نبیاں دے مشکل کشا دی دیئے سانو جنادہ چاول مرحبا مرحبا سانو جنادہ چاول نالا کوئی نہیں سجادہ دے دادی گھبراؤ نہیں ایک کوئی بے وارستہ نہیں
ایتا وڈیاں واسوانی سجاد کھڑے ہو گئے کیملے مدینے دو منہ کریں کیملے کربلا دو منہ کر کے پیادے بیمار تے اوکھی بن گئی ہے میرا اکبر ہنتا آوے تیرے پالن والی مر گئی مرحبا 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 او بھلا وجڑے ماتم پہ کریں دے ہو سوائے اس غم دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو عام آواز نہیں چوتھے ایمان دی آواز نبیاں دی قبر حل گئی رسول قبر چھوڑی علی تو نجف چھٹا زہرا تو بکیا چھٹا حسین اپنی قبر جو باہر آئین اٹھائے جتھا 18 سالہ دا کڑیل ستا پیا اکبر دی قبر تے ہاتھ رکھے پہ آدن اٹھی چھوڑ مزار ہن شام جھلائے او میرے نانے دی تصویر ماں مر گئی او ماں مر گئی او پردیس دے وچ او لیلہ دا بدار سجاد ایک پاوا چاہے ایک پاوا فضا چاہے ایک پاوا باکر اپنیاں تلیاں تے چاہیے دیر اچانک چوتھے پاوے نو ہلاوائے ہولے ہولے وینا ہے گھبراؤ نہیں میں محمد آگیا آلیا دا وین بلند ہویا نانا ہلتا راضی ہے محمد آدھر میں راضی میرا اللہ راضی وات وینا ہے گھبراؤ نہیں میں علی آگیا جنا علی دا نام آئے سجادہ دے دادا نیرے آؤ علی رو کے آدھر آسا ضرور ایک دفعہ اپنی پھپھی کو لو پوچھ دے تیرے غازی ویر دی زندگی تیرا فلک نے ویکھے آتایا ماتم ماتم تیرا فلک نے ویکھے آتایا میں سکدہ دنیا تے میرے نالے علایا حکیمیں بولیے نال شرابی صدقے او پوا جنا کہ میں علی آگیا اور جنا ماتم کرنا ہے واتوا اولائے میں حسن امیرہ کیڑا ہے جدی ہائے نہ نکلے گی ایو جاوین ہے آلیا دا میت کم گئی ہے ہالے ہولے وین پہ آدھا ہے اگے آوین آلے امیر آئے میں کربلا دا غریب حسین جنا حسین دا نام آئے آلیا دے کفن دے بد کھل گئے وین پہ آدھا ہے حسین کوئی اور شام ہوئی اور زینب حاضر نہیں میں رونا صدقے بی بی دا وین پہ آدھے حسین تو صحیح آئے ہو بابا علی آئے نانائی آئے حوالہ دیئے کیا کھلا چاہ دے ہو آلیا رو کے پہ آدھے نو کیوں نہیں آیا سون موت میری او ماں امال بنیر دلال یا فخر کی تاثیر او یا رنج رہ دے او پردے سن بھائر دینالے ہویا کیا آواز آیا میں بھی آیا کھڑا خاتون دی تھی لجبالے تیرا میں بھی میات وہ چواوا جے بازو ہونے او میرے بازو ہونا ماتم سیدہ ماتم معظمہ ماتم حسین